توجہ رکھیے گا. اور پیغمبر کے دل میں ان کی کیا عظمت تھی کہ ان کی عمر 40 سال، نبی کی عمر 25 سال. نبی کا پہلا نکاح خدیجہ کی خواہش پر رسول کائنات سے جناب ابو طالب نے پڑھایا. پیغام نکاح خدیجہ نے خود بھیجا، اور جب یہ نکاح ہو گیا، انہوں نے، وہ امیر تھی، رئیسہ تھیں، پیغمبر غریب گھرانے کے تھے، تجارت پیشہ تھے، انہوں نے پہلی رات ہی میں اسی ملاقات میں اپنا مال، اپنی جائیداد، مال تجارت، سرمایہ، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں وقف کر دیا کہ اب یہ آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، جس طرح چاہے آپ اس کو خرچ کریں اور استعمال کریں. اور ایک غلام زید بن حارثہ جو حکیم بن خزام ان کے بھتیجے نے منڈی سے خریدا تھا، بازار عکاظ سے، انہوں نے لا کر سیدہ خدیجہ کو دیا تھا، اور وہ ان کی خدمت میں تھا، بچہ تھا، انہوں نے وہ بھی رسول کائنات کو گفٹ کر دیا. اور ایک واقعہ بعد میں پیش آیا کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد زید محمد کا غلام نہیں، محمد عربی کا بیٹا ہے، اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور خلاصہ یہ نکلا کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے نکاح میں آئیں، 25 سال رسول اللہ کے حرم میں رہیں. پھر ان کا جنازہ اٹھا جب ان کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور رسول اللہ اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے. 25 سال ساتھ، 24-25 سال کا عرصہ ساتھ گزرا، اور پیغمبر کی جو اولادیں ہوئیں، جناب زینب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، جناب رقیہ حضرت خدیجہ کے بطن سے، جناب ام کلثوم حضرت خدیجہ کے بطن سے. پھر پیغمبر کے بیٹوں میں آ جائیں، بعض علماء نے لکھا ہے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے. اور جنہوں نے لکھا ہے 3 بیٹے تھے، انہوں نے لکھا ہے واضح اتفاق کے ساتھ اس میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور 1 بیٹا جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے. تو میرے نبی کی اولاد ہی خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا. اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کتنا ادب احترام تھا، اور انہوں نے بھی اتنا خوش رکھا میرے پیغمبر کو کہ جب ان کا جنازہ اٹھا، اس دور میں نماز جنازہ تو مشروع نہیں تھی، بس اسی طرح قبر میں مکہ مکرمہ میں جنت المعلا میں رسول اللہ نے خود دفن کیا ہے، اور ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. اس دور کے مطابق نماز جنازہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. خلاصہ یہ نکلا، اب حضرت خدیجہ دنیا سے گئیں، اس کے بعد دوسرا نکاح جناب سودا سے ہوا، تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا. پھر اس طرح نکاح ہوتے رہے، ازواج کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن رسول اللہ اپنی وفات تک حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں. جب کبھی بھی کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا، آپ جہاں دیگر ازواج کا تذکرہ کرتے، حضرت خدیجہ کا فوراً زبان پر ذکر آتا. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پر اتنا رشک آتا تھا، ایک دن میں نے کہہ دیا، وہ عرب کی بوڑھی عورت تھی، مر گئی، ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بکری ذبح کر دی آپ علیہ السلام نے، اور اس کے حصے جب بنائے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے، کہتے یہ خدیجہ کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں دے کر آؤ. اس حد تک اس تعلق کو اپنی وفات تک آپ نے نبھایا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ بولا، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا نے جب مجھے ٹھکرایا تھا، خدیجہ نے اس وقت تسلیم کیا ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے مالی طور پر بھی میرے ساتھ امداد کی، جانی طور پر بھی امداد کی، تسلی بھی اس نے مجھے دی. دنیا ٹھکرا رہی تھی اور خدیجہ مجھے پروموٹ کر رہی تھی. توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، اس کا کیا کہنا ہے. ایک حضرت خدیجہ جن کی زندگی اتنی خوبصورت گزری، اور پھر میرے نبی کی سیرت اور کردار کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا. آج دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کو زمانہ لیڈر مانتا ہے، گھر میں بیوی تسلیم نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اندر سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کائنات میں ہے کہ جس کو سب سے پہلے اس کی بیوی نے تسلیم کیا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے رسول ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کردار سب سے اجلا تھا، سب سے نرالا تھا، اس میں میل کو چال نہیں تھی. ورنہ جس خاتون نے آپ کے ساتھ 15 سال گزار لیے تھے، کیا وہ اونچ نیچ نہیں سمجھتی؟ وہ نیت سے واقف نہیں ہوئی، وہ کردار کو نہیں سمجھی، وہ لب و لہجے کو نہیں سمجھی، وہ حسن اخلاق کو نہیں سمجھی، وہ آپ کے اندر باہر سے واقف نہیں ہوئی. یقیناً ہو چکی ہے، لین دین معاملات ہوئے، تجارتی قافلوں میں ان کا سامان لے کر گئے، لیکن 15 سال بھی گزرنے کے بعد توجہ کیجئے گا، آج جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے میرے رسول پر جو ایمان لائیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی.